بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے روزے مکمل کر لیے تو انہوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ایک تو کھانے کا انتظام ہو جائے اور دوسرے یہ کہ ان کے دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے ان کے روزے قبول کر لیے ہیں، ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے، اور روزے مکمل ہونے کے بعد یہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہوگا اور ان کے اول و آخر اور فقراء امراء کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافی واعظ و نصیحت کی، کیونکہ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ وہ اس کا صحیح شکر ادا نہیں کریں گے اور اس پر عائد کردہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اس کے باوجود وہ اپنے مطالبے پر قائم رہے۔ جب وہ اپنے مطالبہ سے باز نہ آئے اور اصرار کرتے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالوں سے بنا ہوا سادہ سا لباس پہن کر اپنے جائے نماز کی طرف کھڑے ہوئے، اپنے قدم ملائے اور اپنا سر نیچے لٹکایا اور رونے لگ گئے اور نہایت تضرع و زاری سے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور دسترخوان اتارا، جبکہ لوگ اس کو دو بادلوں کے درمیان اترا ہوا دیکھ رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا گیا۔ جب وہ قریب آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ اسے رحمت کا ذریعہ بنانا اور سزا کا سبب نہ بنانا اور اسے برکت و سلامتی والا بنانا۔ وہ قریب ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور وہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ خیر الرازقین کہتے ہوئے اس کے اوپر سے رومال اٹھا لیا، دیکھا تو اس میں 7 مچھلیاں اور روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اور ایک رائے کے مطابق اس میں سرکہ بھی تھا اور ایک روایت کے مطابق اس میں انار اور دیگر پھل بھی تھے۔ اس دسترخوان سے بہت عمدہ قسم کی خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ کن سے تیار کیا تھا۔ پھر آپ نے ان کو دسترخوان سے کھانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ تناول نہیں فرماتے ہم اس میں سے نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی تو اس کی سوال کی ابتدا کی تھی، لیکن انہوں نے آپ سے پہلے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فقیروں، ضرورت مندوں، مریضوں، لاعلاج بیماریوں کے متعلق حکم دیا تو ان سب نے کھانا کھا لیا، جس کے نتیجے میں دائم المرض لوگ تندرست ہو گئے۔ جب انہوں نے مریضوں کو تندرست ہوتے ہوئے دیکھا تو کھانا نہ کھانے والے بہت پشیمان ہوئے۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز ایک مرتبہ ان پر نازل ہوتا تو اول اور بعد والے تمام لوگ اس سے کھانا کھا لیتے، حتیٰ کہ بیان کیا گیا ہے کہ 7000 آدمی اس سے سیر ہو کر کھا لیتے۔ پھر وہ ایک دن کی ناقے سے اترتا رہا، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ وہ لوگ ایک دن کی ناقے سے پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس دسترخوان سے صرف فقراء اور ضرورت مند لوگ ہی کھانا کھائیں گے، مالدار لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ تو بہت سے لوگوں پر یہ بات ناگوار گزری اور منافق قسم کے لوگوں نے اس کے متعلق چھمی گوئیاں شروع کر دی، جس کے نتیجے میں دسترخوان اٹھا لیا گیا اور اعتراض کرنے والوں کو سور بنا دیا گیا۔ ابن ابی حاتم نے اور ابن جریر نے اپنے سند سے حضرت عمار بن یاسر سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے روٹی اور گوشت والا دسترخوان اتارا گیا اور ان کو حکم ہوا کہ بددیانتی نہ کریں، کل کے لیے جمع کر کے نہ رکھے۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے خیانت کی تو ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔